دوستو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں تو ہم شام تک اللہ تعالیٰ کی امان میں رہتے ہیں۔ وہ شخص تمام شیاطین، جنات اور باطل قوتوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ دوستو اگر ہم آیت الکرسی کے ترجمے پر غور کریں تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے۔ ترجمہ: اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، سب کا قائم رکھنے والا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور بعض اہم صفات کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بھی ذکر آیا ہے، جس کی وجہ سے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ عرش کے بعد سب سے بڑی مخلوق کرسی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ ترجمہ: اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، سورہ بقرہ آیت 255۔ اور کرسی عرش کے سامنے ہے اور وہ اللہ کے دونوں قدموں کی جگہ ہے۔ کرسی اللہ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے اور کوئی چیز عرش کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ لا الہ الا ہو سے لے کر وہو العلی العظیم تک ان آیات مبارکہ کو آیت الکرسی کہا گیا ہے، اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ شیطان سے حفاظت کے لیے یہ مفید عمل ہے۔ کثرت سے آیت الکرسی پڑھنے والا شیطان کے فریب سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بے شمار برکات ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں غلے کے ذخیرے پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ رات کو وہاں چوکیداری کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رمضان میں وصول کی گئی زکوٰۃ کے مال پر پہرا دے رہا تھا۔ رات کو انہیں کچھ کھٹکا لگا تو دیکھا کہ کوئی غلہ چرا رہا ہے۔ انہوں نے جا کر پکڑ لیا۔ چور کہنے لگا کہ آج مجھے معاف کر دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، تم اگر معاف کر دو گے تو پھر نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پوچھا، ابو ہریرہ رات کیا ہوا؟ انہوں نے رات کا واقعہ عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے تو چھوڑ دیا لیکن وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ دوسری رات پھر وہ پکڑا گیا، لیکن بڑی منتیں اور قسمیں کھانے پر انہوں نے اسے دوبارہ چھوڑ دیا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ رات کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برحق تھا، میں نے پکڑ بھی لیا لیکن اس نے بڑے واسطے دیے تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تیسری رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دے رہے تھے کہ وہ پھر پکڑا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 2 دفعہ تمہیں معاف کر دیا، اب میں تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، اگر میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ شیطان تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے تو پھر مجھے چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں بتا دو۔ کہنے لگا، جب رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سوتے ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر دروازہ بند کر دیا کرو، شیطان داخل نہیں ہوگا۔ کہنے لگے، وعدہ کر لیا تھا چھوڑ دیتا ہوں، لیکن پھر نہ آنا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، رات کیا ہوا تھا؟ جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پھر آ گیا تھا اور پکڑا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، پھر چھوڑا کیوں؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھ سے شیطان سے بچاؤ کا نسخہ بتانے پر چھوڑنے کا وعدہ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹا تھا لیکن آپ کو سچی بات بتا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون تھا؟ فرمایا، شیطان تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا سب سے زیادہ علم ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی سوال کیا۔ بار بار سوال کرنے پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، آیت الکرسی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ کھجوریں تھیں جو روزانہ گھٹ رہی تھیں۔ ایک رات میں نے پہرا دیا، میں نے دیکھا کہ ایک جانور جو کسی صحت مند اور جوان لڑکے کی طرح نظر آتا تھا، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ میں نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ دو، اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو کتے جیسا ہاتھ تھا اور اس پر کتے جیسے بال بھی تھے۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تم صدقے کو پسند کرتے ہو اور میں تمہارے مال کو لینے آیا ہوں تاکہ تم صدقہ نہ کر سکو۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے شر سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے؟ اس نے کہا کہ آیت الکرسی اس کا حل ہے، جو شخص شام کو پڑھ لے وہ صبح تک، اور جو صبح کو پڑھ لے وہ شام تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی میں موجود کرسی کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان مخلوقات ہیں جو تمام آسمان اور زمین سے کئی گنا بڑے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگلی کا چھلا ڈال دیا جائے۔ دوستو، آپ میں سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے، اس کے مال و دولت میں حلال طریقے سے اضافہ ہو، تو وہ شخص فجر سے پہلے تھوڑی تعداد میں آیت الکرسی کا ورد کرے۔ دوستو، لفظ آیت الکرسی کا مطلب ہے بادشاہی کی آیت، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی طاقت بیان کی گئی ہے۔ آیت الکرسی اپنے معنی کے لحاظ سے انتہائی قوی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے بھرپور ہے۔ اس میں یہ بیان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت قوی اور قادر مطلق ہے۔ آیت الکرسی انسان کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ 9 حصوں پر مشتمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر حصے کو ایک تسلسل سے بنایا۔ ایک حدیث شریف میں اس کے متعلق یہ بیان ہے کہ جو شخص بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس بندے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہوتی ہے۔ دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم سونے کے لیے بستر پر جائیں تو قرآنی آیات کا ورد کر کے سوئیں، مگر جب ہم آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ انسان کے پراگندہ خیال اور برے خوابوں سے اللہ کے حکم سے ساری رات انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ مقدس کتاب قرآن مجید حکمت اور دانائی سے بھرپور ہے، مگر اس کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو اپنی دلکشی اور منفرد خصوصیات کی وجہ سے دوسری آیات سے نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ دوستو، آیت الکرسی بھی ایسی خصوصیات سے بھرپور ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی کا جامع تصور موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بے پناہ عنایات کی ہیں۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی عنایات ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو عطا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں، اللہ بھی ان کی حالت نہیں بدلتا، اور بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ دوستو، تسبیح ایک ایسا عمل ہے جو دنیا بھر کے مسلمان کرتے ہیں۔ کچھ مسلمان ہر نماز کے بعد کرتے ہیں اور کچھ مسلمان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ عمل سر انجام دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے انسان کے درمیان ایک روحانی رشتہ ہے۔ دوستو، اگر مسلسل ہم کچھ ماہ تک تسبیح کریں تو یہ تسبیح ہماری زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ تسبیح کی ابتدا کا عمل اسلام پھیلنے کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا۔ تسبیح کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ ارشاد ہے کہ جب تم اللہ کی حمد و ثنا کرو تو اس کے اعداد کو شمار اور یاد رکھ لیا کرو۔ پھر اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ دانوں والی تسبیح وجود میں آئی۔ یہ تسبیح 99 دانوں پر مشتمل ہوتی ہے۔
याद रहे कि अल्लाह ताला के सिफाती नाम भी 99 हैं। तस्बीह ऐसे अमल से गुजरती है कि इन दानों को 33 पर लाकर निशानी के तौर पर एक बड़ा दाना पिरो दिया जाता है ताकि दाने 33 रहें। एक तस्बीह के दानों में 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है। मगर क्या आप 33 का राज जानते हैं? आइए हम आपको 33 का राज भी बता देते हैं। दोस्तों, इंसान दुनिया में नेक और बद दोनों आमाल करता है और फरिश्ते इंसानों के अच्छे आमाल को भी लिखते हैं और बुरे आमाल भी लिखते हैं। अगर इंसान नेक काम करने का इरादा करता है तो फरिश्ते फौरन उसको लिख लेते हैं और नेकी में शुमार कर लेते हैं, बेशक इंसान वो नेकी करे या ना करे। मगर जब इंसान गुनाह का इरादा करता है, अल्लाह ताला की जात इतनी अजीम और रहम करने वाली है, अल्लाह ताला करामन कातिबीन को हुक्म देता है कि मेरे बंदे का गुनाह उस वक्त तक न लिखना जब तक इससे सरजद न हो जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, नेकोकारों के लिए जन्नत की बशारत है। तस्बीह में 33 दानों का राज ये है कि जन्नत में हर इंसान की उम्र 33 बरस तक ही रहेगी। दोस्तों, अगर तस्बीह को रूहानी और साइंसी नजरिए से देखा जाए तो ये एक ऐसा अमल है जिससे इंसान सरतपा दिमागी और जिस्मानी तौर पर अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ होता है और इसका मुसलसल अमल करने से इंसान के जहन से परागंदा सोचें मिट जाती हैं और इंसान का दिल किसी रोशन चिराग की तरह मुनव्वर हो जाता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जान से प्यारी साहिबजादी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक तस्बीह करने की तलकीन की, जो बाद में तस्बीह फातिमा कहलाई। इस तस्बीह में 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाह अकबर शामिल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तस्बीह को हर फर्ज और नफिल नमाज के बाद पढ़ना मुस्तहब है। अगर कोई इंसान ऐसा अमल करेगा, खुसूसन नमाज फज्र के बाद, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला मकाम अता करेगा। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलने के लिए कहा है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, ये किताब मोमिनीन के लिए हिदायत का जरिया है। मोमिन वो है जो अल्लाह, उसके रसूलों, किताबों, फरिश्तों और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फलाह पाने वाले मोमिनीन के बारे में कहा है कि बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए। ये इरशाद मोमिनीन के लिए हुआ है कि मुराद को पहुंचने वाले यानी कामयाबी पाने वाले हैं, और असल कामयाबी तो जन्नत का हासिल करना है। जो अपनी नमाज में खुशू व खुजू करने वाले हैं, यानी उनके दिलों में खौफ होता है और उनके आज़ा साकिन होते हैं। जब वो अपने रब को याद करते हैं, उसकी तस्बीह बयान करते हैं, दिल अल्लाह की जानिब झुका होता है। वो जो फजूल बात से मुंह फेरने वाले हैं और वो ज़कात देते हैं अल्लाह की राह में, गरीबों, मिस्कीनों यानी हकदारों को देकर अपना माल पाक करते हैं। अल्लाह ताला की तस्बीह करने वाले मोमिन खयानत नहीं करते, अपने वादे पूरे करते हैं। बेशक उनके वो वादे खालिक के साथ हों या मखलूक के साथ एहसन तरीके से निभाते हैं। परहेजगार मोमिनीन के बारे में ये भी इरशाद हुआ है कि वो रात के आखिरी हिस्से में बख्शिश मांगते हैं, यानी वो रातों की नींद कुर्बान करके अपने रब से बख्शिश का सवाल करते हैं। इसके बरअक्स जालिम लोग उसी से नुकसान की तरफ जाएंगे। क्या आप कुरान मजीद से जो हुरूफ या आयात तस्बीह या विर्द करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर देखा जाए तो कुरान मजीद हर्फ बहर्फ ज़रिया हिदायत और नजात है। बदकिस्मती से हम कुरान मजीद से विर्दो वज़ाइफ और तस्बीहात को हासिल कर लेते हैं, मगर हम कभी कुरान मजीद को तर्जमे के साथ समझ कर नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया कि अगर हम कुरान पाक को पहाड़ों पर नाजिल करते तो वो इसकी ताब ना लाते हुए रेजा रेजा हो जाते। इसी कुरान के जरिए अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से गुफ्तगू करता है और अल्लाह के नेक बंदे बजरिया कुरान मजीद की तिलावत, तर्जुमे, तफसीर से अल्लाह ताला से गुफ्तगू करते हैं। इसलिए ये कुरान मजीद इंसानों को अल्लाह ताला के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया है। मगर हम कुरान पाक की असल हकीकत से नावाकिफ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात बनाई और अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया है। कुरान पाक और इंसान का ताल्लुक ऐसा है जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को खत लिखता है और आदमी जब खत पढ़ता है तो वो उससे गुफ्तगू करता है और लिखने वाले से कलाम करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए इंसानों, मैंने ये कुरान पाक अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारफत तुम्हारी हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। ये मेरी किताब भी तुमसे बातें करती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में महबूब पाक को भी हादी बनाकर भेजा है।
قرآن پاک جب انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا تو قرآن پاک انسان کا مقام بتاتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری یعنی شہروں اور صحراؤں اور سمندروں اور دریاؤں میں مختلف سواریوں پر سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر برتر بنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقام اور حقیقت کو کھول کر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ظاہری وجود کو 4 عناصر آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے بنایا اور اس میں روح داخل کی۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے مقام انسان کو واضح اور اجاگر کیا ہے۔ اگر اللہ سے بندے کا تعلق توڑ دیا جائے تو وہ مردہ ہے، اور اگر جوڑ دیا جائے تو وہ زندہ ہے، کیونکہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ذکر کرنے والا زندے کی مثال اور نہ کرنے والا مردے کی مثل ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو ذکر الہی سے غافل نہ ہونے دیا جائے، اسے زندگی دی جائے، یعنی ذکر الہی کی طرف راغب کیا جائے۔ یہ سارے امور قرآن پاک پڑھنے سے سمجھ آتے ہیں، تو لازم ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، کیونکہ حکم بھی یہی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے ہماری ناکامی کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ ہم اللہ سے بے خبر ہوئے اور خرابی بن گئی، ہم اپنے مقام سے بے خبر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے، پھر اللہ نے ان کی جانوں کو ہی ان سے بھلا دیا کہ وہ اپنی جانوں کے لیے ہی کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے، وہی لوگ نافرمان ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید 40 سال کی عمر میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، پھر اگلے 23 سال تک اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قرآن کی تبلیغ لوگوں کو کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ہمیشہ اس کے گمان کے مطابق ہی عطا کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی انگلیوں کی پوروں پر کریں گے تو آپ کو اسی گمان کے مطابق ملے گا۔ دوستو، ایک ایسی انگوٹھی جس سے انسان اور حیوان کیا جنات بھی قابو میں آ جاتے ہیں۔ اس میں چھپے راز کی آخر حقیقت کیا ہے؟ یہ انگوٹھی کس منتخب انسان کو ملی تھی اور قبل از قیامت یہ کس کے ہاتھ آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں عالی شان مقام اور مرتبے سے سرفراز کیا گیا تھا۔ آپ نہ صرف اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے بلکہ زمین کے ایک خطے پر کافی عرصے تک سلطنت بھی کی۔ تمام چرند پرند، انسان، حیوان، یہاں تک کہ جنات بھی آپ کے تابع تھے، اور تمام مخلوقات آپ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا کرتی تھیں۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی معجزات بھی عطا کیے تھے۔ آپ کے پاس جنات کا ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ آپ کو بآسانی سمجھ آ جاتا کہ پرندے اور جانور آپس میں کیا بات چیت کر رہے ہیں۔ روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی بھی عطا کی گئی تھی۔ اس انگوٹھی کو انگشت سلیمانی یا مہر سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ اپنی وسیع سلطنت کو اور اس میں موجود امور کو احسن طریقے سے انجام دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس انگوٹھی میں ایسا اثر رکھا تھا کہ تمام مخلوقات اس انگوٹھی کی طرف کھنچتی ہی چلی آتی تھی، اور تمام مخلوقات آپ کی تابع اور فرما بردار بن گئیں۔ اس انگوٹھی میں ستاروں کی سی چمک اور کستوری کی سی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس انگوٹھی کو جنت سے زمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لے کر آئے تھے۔ اس انگوٹھی پر موجود نگینے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خاص مہر بھی کندہ تھی۔ اس انگوٹھی میں 8 گوشے تھے جن میں یاقوت جڑا ہوا تھا۔ بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اس نگینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور اس کلمے کی برکت سے تمام مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حکومت کے تمام معاملات اس انگوٹھی کی بدولت حل کیا کرتے تھے۔ جب کبھی وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں نہ ہوتی تو آپ بے چین ہو جایا کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء میں جاتے تو اس پاکیزہ انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے۔
ایک دن جب آپ بیت الخلا میں حاجت کی غرض سے گئے تو ایک صخر نامی جن نے اس انگوٹھی کو چرا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر کے ان کے تخت و تاج پر قابض ہو گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہی ملک میں نہایت مفلسی کی زندگی گزارنے لگے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق اس کے کچھ ہی دیر بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور رفقا کو یہ اندازہ ہوا کہ ہم پر حکومت کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ ان کی شکل کا ایک بہروپیہ ہے، چنانچہ ان لوگوں نے اس جن کے آگے تورات کی کچھ سورتوں کی تلاوت کی، جسے سن کر وہ جن بھاگ گیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھ کر جب مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو خوش قسمتی سے وہی مچھلی آپ کے جال میں پھنس گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس کے پیٹ میں انہیں اپنی انگوٹھی مل گئی، چنانچہ انہوں نے فوراً اسے اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہن لیا، اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت اور بادشاہت دوبارہ حاصل کر لی۔ دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھتے ہی آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا یہ حکم صادر کیا کہ اس صخر جن کو، جو ایک سرکش جن ہے، جہاں کہیں بھی ہے اسے گرفتار کر کے میرے سامنے لایا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے گرفتار کروا کے ایک لوہے کے صندوق میں قید کر دیا۔ اس صندوق کو تالا لگا کر سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا، اور وہ جن تا قیامت اسی صندوق میں قید رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی کہیں غائب ہو گئی۔ وہ انگوٹھی کہاں گئی، کس کے پاس پہنچی، تاریخ میں یہ بات کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے متعلق کوئی شہادت موجود ہے۔ سلیمانی انگوٹھی اور عیسائیوں کے درمیان بھی ایک خاص تعلق کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عیسائی روایات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور دانش کے مالک تھے۔ کچھ عیسائی روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلیمانی انگوٹھی کو اپنے بیٹے رہبوعام کو دی تھی، جو کہ بعد میں یہودی بادشاہ بن گئے تھے۔ بعض عیسائی روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ سلیمانی انگوٹھی کو بعد میں عیسائی بادشاہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور وہ اسے اپنی روحانی طاقت اور حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لیکن زیادہ تر علماء کے نزدیک یہ واقعہ ایک من گھڑت کہانی ہے۔ ان کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت و تاج اور ان کی حکومت اس انگوٹھی کی بدولت نہیں تھی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اللہ تعالیٰ کا ان پہ ایک خاص کرم تھا، اور اسی وجہ سے حضرت امام ابن کثیر اور دیگر علماء اس واقعے کو ایک افسانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ کہانی یہودیوں اور عیسائیوں کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچی ہے۔ دوستو، بہرحال حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودیوں کی ایک جماعت نائٹ ٹیمپلرز نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو تلاش کرنے کے لیے بیت المقدس کے اندر ایک خفیہ سرنگ کھودی تاکہ وہ اس پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کر سکیں، مگر یہودی اپنی اس سازش میں ناکام ہوئے۔ 20ویں صدی میں اسرائیل کے قیام سے لے کر آج تک یہودی اسی انگوٹھی کی تلاش میں ہیں، یہاں تک کہ ان کے پرچم میں 5 کونوں والا ستارہ، جسے سٹار آف ڈیوڈ کا نام دیا جاتا ہے، یہ بھی اصل میں اسی سلیمانی انگوٹھی کا نقشہ اور مہر ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نسلاً یہودی تھے، لہٰذا وہ انگوٹھی یہودیوں کی ملکیت ہے۔ اسی لیے آج یہودی اس انگوٹھی کی تلاش کے لیے مختلف سائنسی، روحانی، باطنی، نجومی، یہاں تک کہ شیطانی علوم سے بھی مدد حاصل کر رہے ہیں، مگر وہ انگوٹھی نہ آج تک یہودیوں کو ملی اور نہ ہی انشاءاللہ وہ ملے گی۔ یہودیوں کے درمیان بھی سلیمانی انگوٹھی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سلیمانی انگوٹھی ایک ایسی انگوٹھی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انگوٹھی عطا کی تھی جو انہیں جنوں اور شیاطین پر قابو پانے کی طاقت دیتی تھی۔ یہودی روایات میں بھی سلیمانی انگوٹھی کا ذکر ملتا ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ انگوٹھی اپنے وزیر آصف بن برخیا کو دی تھی، جو کہ ایک یہودی تھا۔ بعض یہودی روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ سلیمانی انگوٹھی کو یہودیوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ اسے اپنی روحانی طاقت اور حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر یہ تمام روایات تاریخی طور پر ثابت نہیں ہیں اور مختلف مذاہب اور روایات میں ان کے بارے میں مختلف عقائد پائے جاتے ہیں۔
بعض روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی تھی جو کہ سلیمانی معبد کے نام سے مشہور ہے۔ روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلیمانی انگوٹھی کو بیت المقدس میں رکھا تھا، جہاں سے وہ انگوٹھی بعد میں گم ہو گئی تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ سلیمانی انگوٹھی کو بیت المقدس میں ایک خفیہ مقام پر چھپا دیا گیا تھا، جہاں سے وہ انگوٹھی صرف ان لوگوں کو مل سکتی ہے جو اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے ہیں۔ دوستو، آسمان پر جگمگاتے ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں نے ازل سے ہی انسانوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ بنی نوع انسان نے کبھی ان کو دیوتاؤں کے ساتھ تشبیہ دی۔ دوستو، آج انسانوں کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے جہاں سائنس کے باقی علوم نے ترقی کی، وہیں پر نت نئی ایجادات کے ساتھ ساتھ نئے نئے نظریات سامنے آتے رہے۔ آج کے دور میں علم فلکیات نے اتنی ترقی کر لی ہے اور اس میں اتنی جدت پیدا ہو چکی ہے کہ قدیم زمانے کا انسان اس بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کا علم اور اس کے بارے میں تحقیق ایک انسان کے لیے نہایت دلچسپ ہوتی ہے۔ انسان جیسے جیسے تحقیقات اور ریسرچ کرتا ہے، ویسے ویسے انسان کی جستجو مزید بڑھتی جاتی ہے۔ ہمارا سیارہ یعنی زمین، یہ بھی انتہائی خوبصورت اور منفرد سیارہ ہے۔ یہ سیارہ بھی اپنے اندر بے شمار راز چھپائے ہوئے ہے۔ ہماری زمین دوسرے سیاروں سے اس لیے بھی منفرد ہے کیونکہ یہ ایک واحد ایسا سیارہ ہے جہاں زندگی کے آثار ممکن ہیں۔ ہماری زمین کی جغرافیائی تاریخ کافی زیادہ معلوماتی اور دلچسپ ہے۔ کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرا ہوگا کہ ہماری زمین کس طرح وجود میں آئی۔ جیسے ہر چیز ایک ابتدائی نقطے سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح ہماری زمین بھی ایسے ہی وجود میں آئی ہوگی۔ ہماری زمین کس طرح ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے موجودہ صورتحال تک پہنچی ہوگی۔ آج سے تقریباً 5 بلین سال قبل ہمارے سیارے کی ابتدا ہوئی تھی۔ تب سولر سسٹم کا وجود نہیں تھا۔ سورج کے ارد گرد غبار کے بادل محو گردش ہوا کرتے تھے۔ گریوٹی کی وجہ سے ان بادلوں نے چٹانوں کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان چٹانوں نے سیاروں کی صورت اختیار کر لی۔ 45.4 بلین سال پہلے سورج کے گرد بہت سے سیاروں نے گھومنا شروع کر دیا تھا۔ دوستو، ہماری زمین بھی انہی سیاروں کا ایک حصہ تھی، مگر اس وقت زمین پر انسانی بقا ممکن نہیں تھی۔ تب ہماری زمین ایک لاوے کی شکل میں تھی۔ اس وقت اس کا درجہ حرارت 1200 ڈگری سیلسیس تھا۔ تب زمینی آب و ہوا کاربن ڈائی آکسائیڈ، نائٹروجن اور آبی بخارات پر مبنی ایک زہریلی گیسوں کا مجموعہ تھا۔ اس وقت زمین پر انسانی بستی کا تصور بھی ناممکن تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور 5.4 بلین سال پہلے ایک مریخ کی جسامت جتنے سیارے، جس کا نام تھیا پلانٹ تھا، وہ زمین کے مقناطیسی میدان میں داخل ہو کر انتہائی تیزی سے زمین کی طرف بڑھنے لگا۔ تب زمینی سیارے کو انتہائی خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نتیجے میں زمین اور اس سیارے کا آپس میں شدید ٹکراؤ ہوا اور ان کا ٹکراؤ اس قدر شدید تھا کہ دونوں سیارے پگھل کر لاوے کی صورت اختیار کر گئے۔ تھیا پلانٹ کا کافی زیادہ حصہ زمینی حصے میں شامل ہو گیا، جبکہ ٹکراؤ کے نتیجے میں خلا میں بکھر جانے والا اربوں ٹن چٹانی ملبہ زمین کے مدار کے گرد چکر لگانے لگا۔ زمین بمشکل اس ٹکر کو برداشت کر سکی اور آخر کار آہستہ آہستہ اس کے حصار سے باہر نکلنا شروع ہوئی اور 1000 سال کے دورانیے میں زمین کے گرد چکر لگاتا ہوا چٹانی مواد زمینی گریوٹی کی وجہ سے ایک مضبوط مدار میں آ گیا۔ اس چٹانی ملبے نے آپس میں کشش ثقل کی وجہ سے ایک کرے کی شکل اختیار کر لی اور اس طرح زمین کے گرد چاند کا ظہور ہوا۔ اس وقت زمین اور چاند کے درمیان فاصلہ صرف 22,000 کلومیٹر تھا۔ اسی وجہ سے تب چاند نہایت واضح اور روشن نظر آتا تھا۔ تھیا پلانٹ سے ٹکراؤ کے نتیجے میں زمین کی محوری گردش بہت تیز ہو چکی تھی اور اسی وجہ سے زمین پر ایک دن اور ایک رات 3 گھنٹے کے، مثلاً 6 گھنٹے کا دورانیہ ہوا کرتا تھا۔ پھر کئی ملین سال تک زمین میں کوئی بدلاؤ نہ آیا۔ پھر 3900 ملین سال پہلے نظام شمسی اور اس کے سیاروں کی تخلیق کے دوران پیدا ہونے والی چٹانیں زمین کی مقناطیسی میدان میں میٹرائٹس کی بارش برسنے لگی۔ شہاب ثاقب کی یہ بارش 20 ملین سال تک وقتاً فوقتاً ہوتی رہی۔ یہ چٹانیں اپنے ساتھ معدنیات کے ساتھ ساتھ پانی جیسی عظیم چیز بھی لے کر آئی اور کافی سال برستے رہنے کی وجہ سے زمین پر کافی زیادہ پانی جمع ہو گیا۔
तब तक जमीन की सतह काफी हद तक ठंडी हो चुकी थी और इस तरह जमीनी सतह पर जा बजा समुंदरों की शक्ल में पानी जमा होना शुरू हो गया। जमीन में पानी की मौजूदगी के बावजूद भी यहाँ पर इंसानी बका अभी भी मुमकिन नहीं थी और इसकी बुनियादी वजह ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी थी। इसके अलावा जमीन की तेज महवरी गर्दिश, चांद के नजदीक तरीन होने और ग्रेविटी की वजह से समुद्र में हजारों फुट ऊंची लहरें उठना शुरू हो गईं और साथ में शदीद तूफान भी आते थे और ये काम कई कई माह तक जारी रहता था। वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन की महवरी गर्दिश कम होती गई और चांद जमीन से दूर होता चला गया। 3800 मिलियन साल पहले जमीनी मौसमों में तवाजुन पैदा होना शुरू हो गया। तब भी पूरी जमीन समुंदर से ढकी हुई थी और आतिशफशा के नतीजे में पैदा होने वाले जजायर भी समुंदर में जा बजा मौजूद थे। उस दौर में बहुत बड़े बड़े आतिशफशा पहाड़ भी वजूद में आए जो कि बहुत ज्यादा लावा उगलते थे। इस तरह जमीन की सतह धुएं और कार्बन डाइऑक्साइड से भरती चली गई। ये कार्बन डाइऑक्साइड फजा में मौजूद बादलों से मिलकर तेजाबी बारिश की सूरत में जमीन पर बरसती थी। इस ग्रीन हाउस गैस की फजा में कमी की वजह से जमीन का दर्जा हरारत तेजी से कम होना शुरू हो गया और इस तरह 650 मिलियन साल पहले पूरा बर्रे आजम बर्फ की मोटी मोटी तहों की लपेट में आ गया। बर्रे आजम बेशक बर्फ की मोटी मोटी तहों के नीचे ढक गया, मगर इसका मरकज अभी भी सूरज की सतह की तरह ही गर्म था और इस तरह थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आतिशफशानी का अमल जारी रहता था। सैयारे में बारिशों की कमी की वजह से फजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती चली गई और दर्जा हरारत में इजाफा होता रहा और यूं बर्फ पिघलना शुरू हो गई। 540 मिलियन साल पहले तक जमीन मुकम्मल तौर पर बर्फानी दौर से आजाद हो गई। इसी दौर में समुंदर में मुख्तलिफ किस्म के जानदार और पौधों का ज़हूर हुआ और यूं समुद्री जिंदगी में तेजी से इजाफा होता चला गया। ये इजाफा इस कदर तेजी से हुआ कि रिसर्चर्स काफी हैरान हुए और उन्होंने इस दौर को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन एज का नाम दिया। इसी दौर में फजा में मौजूद ऑक्सीजन और सूरज की शॉओं से मिलकर एक गैस वजूद में आई जो कि ओजोन गैस कहलाई। अगले 120 साल तक ओजोन गैस में मुसलसल इजाफा होता रहा और इस तरह जमीन सूरज की खौफनाक शुआओं से महफूज हो गई। 375 मिलियन साल पहले बिलाखिर जमीन पर पौधों, खुश्की और तरी दोनों पर रहने वाले जानवरों का ज़हूर हुआ। 360 मिलियन साल कबल तक जमीन पर 4 टांगों वाले जानवरों ने आबाद होना शुरू किया और इस तरह जमीन पर जिंदगी फैलती चली गई। 125 मिलियन साल तक जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के जानदार और नबातात वजूद में आते रहे, मगर 250 मिलियन साल पहले जमीन पर शदीद जलजले और आतिशफशा फटने का अमल शुरू हुआ। साइंसदान इस दौर को साइबेरियन इरप्शंस का नाम देते हैं। आतिशफशानी के इस अमल ने पूरे जमीनी निजाम को मुतासिर किया, जिससे जमीनी सैयारे का दर्जा हरारत एकदम बढ़ गया। सल्फ्यूरिक एसिड की बारिशों की वजह से जमीनी जिंदगियां झुलस गईं और झीलें खुश्क हो गईं और यूं जमीन पर मौजूद हर किस्म के जानदारों का खात्मा हो गया। साइंसदान इस दौर को पर्मियन एक्सटिंक्शन का दौर कहते हैं। इस दौर में जमीन से 95% जिंदगी का खात्मा हो गया। फिर 50 मिलियन साल बाद जमीन आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली हालत की तरफ आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसका दर्जा हरारत और आबो हवा मोतदिल होते गए। तब इस दुनिया में डायनासोर का ज़हूर हुआ, मगर शदीद जलजलों और आतिशफशा के अमल की वजह से कॉन्टिनेंट पैंजिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और यूं रफ्ता रफ्ता ये छोटे बर्रे आज़मों में तकसीम होता गया। बहरे ओकियानूस भी उसी वक्त वजूद में आया। उस दौर में डायनासोर बहुत तेजी से बर्रे आज़म में फैले, मगर फिर अचानक 65 मिलियन साल पहले जमीन पर एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई। ये एस्ट्रॉइड माउंट एवरेस्ट पहाड़ जितने बड़े थे और इस तरह सारी जमीन आग की लपेट में आ गई। जमीन में हर तरफ गर्द और राख उड़ रही थी। जंगलात राख का ढेर बन गए और इस राख ने कई साल तक सूरज की रोशनी को जमीन तक नहीं आने दिया। इस तरह दरख्तों की जिंदगी भी खत्म हो गई और यूं मौसमी तब्दीली की वजह से डायनासोर्स का भी खात्मा हो गया। वक्त गुजरता रहा और आहिस्ता आहिस्ता जमीन फिर अपनी असली हालत की तरफ आने लगी। इस दौर में जमीन का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया और दिन की मुद्दत 24 घंटे तक हो गई।